ربنا یا ربنا 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 ربنا یا. لیکن اپنے رب سے ملنے کی اس نے امید نہیں رکھی. رب سے ملنے کے لیے کچھ جمع نہیں کیا جا اللہ کو راضی کر لے. دکھاوے کے لیے کیا پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے کر لیا, لیکن رب سے ملنے کی امید نہیں رکھی. اللہ حکم دیں گے اس کی ٹانگ کو, اس کے ہاتھوں کو, اس کی آنکھوں کو, اس کے جسم کے الگ الگ حصوں کو اللہ حکم دیں گے کہ بولو اس کے خلاف, انسان کے خلاف. بندہ اتنا پریشان ہو جائے گا کہ خود کے جسم کے جو اعضاء ہے, خود کے جو باڈی پارٹس ہے, خود کے خلاف, اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے. ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی ناظمہ رہوں گی. یہ اجتماع IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا. تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیت کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں. تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد بنت جناب عمران سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ زلزال کی تلاوت کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں. IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے. شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا. IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے. الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے. IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے. آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری مقررہ محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دوں گی. محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے
مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جا سکے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو میں تقاریر کرتی ہے، اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں محترمہ امت المتین کو دعوت خطاب دوں، میں آپ تمام کو قرآن کے درس کے متعلق ایک خوشخبری سناتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جنوری 2018 کے پہلے اتوار سے جو کہ 7 جنوری 2018 کو آئے گا، تو انشاءاللہ جناب عمران ہر اتوار کو سورہ مزمل سورہ نمبر 73 سے سورہ ناس سورہ نمبر 114 تک انگریزی زبان میں ان سوروں کو سمجھائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتوار کے پروگرامز کے اوقات اب بدل کر بجائے شام 4 بجے تا 6 بجے کے اب آپ سب کی سہولت کے لیے دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک کر دیے گئے ہیں۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شریک ہو اور قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے تقریر کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امت المتین کے آج کے اردو بیان کا عنوان ہے محشر کے حالات۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، آج کے اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے محشر کے حالات۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم عطا فرمائیں، اور اللہ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے ماشاءاللہ کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا فہم اور منہج ہوا کرتا تھا، ان کی زندگی جینے کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ قیامت کو، آخرت کو صبح و شام یاد کرتے۔ آج کے فتنوں کے دور میں اللہ نے آج آپ کو اور مجھے اس قیامت پر، اس آخرت پر فکر کرنے کا اللہ نے یہ موقع دیا ہے ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو آخرت سیریز کے ضمن میں ہم نے جو 4 تقاریر منعقد کیے تھے یہاں پر IREF ویمن سیکشن کی طرف سے، شعبہ خواتین کی طرف سے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے محشر کے حالات، یہ آخرت سیریز کے ضمن میں میرا چوتھا اور آخری عنوان ہے۔ پہلا عنوان ہم نے لیا تھا ماشاءاللہ موت کیسے آئے گی، دوسرا تھا قبر میں کیا ہوگا، تیسرا تھا جو پچھلے ہفتے ہم نے لیا قیامت کی ہولناکی، اور چوتھا جو آج ہے وہ ہے محشر کے حالات۔ اگر ہم ان محشر کے حالات پر صحیح طریقے سے اگر ہم اس پر غور کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی اگر اس کی کڑی ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے حالات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے ہماری زندگی کا، موت سے لے کر محشر قائم ہونے تک، اور پھر جو محشر کے حالات ہیں یہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، ہماری زندگی کا ایک واقعہ یہ ہونے والا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ فیوچر کی بات ہم کو کوئی دنیا میں بتانے والا عام کوئی انسان نہیں ہے،
رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات بتائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہو رہا ہے؟ خالق کائنات کا کلام، یہ اللہ کا کلام. اس قرآن میں اللہ نے بتایا کہ کیسے وہ واقعہ، کیسے وہ قیامت آنے والی ہے. شروعات ہوئی ہماری اس سیریز کی موت کیسے آئے گی سے. اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک نیک انسان کو کیسے موت آتی ہے، موت کے وقت کی سختیاں کیسی ہوتی ہیں، آسانیاں کتنی زیادہ آ جاتی ہیں. سختی تو تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ آسانی فرشتوں کی طرف سے بشارت ہوتی ہے جنت کی. لیکن جو برا انسان ہوتا ہے، جو دنیا میں اللہ رسول کو بھول جاتا ہے، اس کے لیے سختیاں ہی سختیاں موت سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. اور اس موت کو علماء اکرام نے قیامت الصغریٰ کہا ہے، چھوٹی قیامت کہا ہے. یعنی ایک انسان کی آخرت شروع ہی ہو گئی اس کی موت سے. پہلا عنوان ہم نے موت کیسے آئے گی پر لیا تھا. دوسرا عنوان قبر میں کیا ہوگا. ابھی میدان محشر میں جانے تک، قیامت کے بعد جو میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت تک آپ کو اپنی خبروں میں رہنا ہے، ہم سب کو اپنی اپنی خبروں میں رہنا ہے. اس خبر میں کیا ہوگا؟ کیا ایک ایسے ہی وقت بغیر کسی وجود کے پورا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی کچھ ہونے والا ہے خبر میں؟ تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، جو حالت برزخ ہے، موت آنے سے لے کر محشر قائم ہونے تک، اس میں بھی یہ ایک زندگی اللہ کی طرف سے، یعنی دو زندگی کے بیچ کا یہ فاصلہ ہے. زندگی یعنی ایک بیریئر ہے، یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ، ایک انٹرول ایسا ہے جس میں انسان کے ساتھ الگ الگ واقعات پیش ہوتے ہیں. نیک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، خبر میں وہ آرام سے سوتا ہے. جس کو اللہ چاہے ہدایت دے وہ نمازیں پڑھتا ہے خبر میں. برے انسان کے ساتھ جہنم کی آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے. ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے بدلہ موت کے جھٹکے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا قیامت کی ہولناکی. یہ جو قیامت ہے، جب یہ قائم ہو جائے گی، یہ جو آخرت کا دن آغاز جو ہوگا، جب پوری دنیا یہ تباہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں جب پوری یہ جو کائنات فنا ہو جائے گی، کلو من علیہا فان کہا اللہ نے. سورہ رحمان آپ پڑھیں گے، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27، یعنی سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 and 27. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پوری یہ کائنات، ہر چیز فنا ہو جائے گی، سوائے باقی کیا رہے گا؟ تمہارے رب کی ذات، یعنی اللہ باقی رہیں گے، باقی کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. تو یہ ہولناکی انسانوں کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا ہے. اور کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر تم قیامت کے بارے میں ایسے معلومات رکھنا چاہتے ہو، ایسا جاننا چاہتے ہو، ایسا علم حاصل کرنا چاہتے ہو کہ قیامت کیسے آئے گی، کیا ہوگا قیامت کے دن، تم ایسے قیامت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو جیسے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو پھر پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفطار، سورہ تکویر اور سورہ انشقاق کا نام لیا. سورہ نمبر 81، سورہ نمبر 82، سورہ نمبر 84. سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق. یہ 3 سورے چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن جب آپ اس کو ماشاءاللہ مفہوم سے پڑھیں گے، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث اس کے بارے میں کیا بیان کی ہے، اس سورے کو کیسے ایکسپلین کیا، کیسے سمجھایا، اس کے اوپر معلومات حاصل کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ قیامت کس چیز کا نام ہے. آج جو ہمارا عنوان ہے محشر کے حالات، اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ بے شمار کتابیں موت سے لے کر یعنی محشر کے حالات تک یا محشر کے بعد کے حالات، جنت جہنم کا تذکرہ، یہ بے شمار کتابوں میں ہم کو ملتی ہیں ماشاءاللہ. آپ سب سے میں ایک نصیحت یا پھر ایک بہن کے ناطے ایک بڑی اہم علمی بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے قرب قیامت کے اوپر، جو کتاب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، قرب قیامت کے فتنے اور جنگیں اور قیامت کے بعد کے احوال، یہ کتاب ماشاءاللہ جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مزید تفصیلات کے ساتھ ماشاءاللہ قیامت کی ہولناکی اور محشر کے حالات کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائیں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، یہ جو اتنا بڑا دن ہے قیامت کا، اتنا بڑا یہ جو محشر کا میدان قائم ہونے والا ہے، اس کے جو حالات ہم آج سننے والے ہیں، یہ مختصر میں سے بھی مختصر حالات میں آپ کو سنانے والی ہوں، کیونکہ اصل حالات آپ کو بے شمار قرآن کے آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں مل جائیں گے.
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب انگلش میں ہے اس کا نام بک آف دا اینڈ ہے، جو دارالسلام پبلیکیشن سے آپ کو مل جائے گی. اس میں آپ کو مختلف انداز سے محشر کے حالات ماشاءاللہ معلوم ہو جائیں گے. آج ہم جو مختصر میں اس محشر کے حالات، یہ حالات جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس زمین پر پیدا ہوگا، سب کو جو مرنا ہے، سب کو اس میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے. یہ کیسے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 67 اور 68 میں فرمایا، یعنی سورہ نمبر 39 آیت نمبر 67 اور 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقًّا قَدَرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا اللہ کو حق ہے. قیامت کے دن جب اللہ نے کہا کہ اللہ کی قدر یہ لوگ نہیں کرتے، اس کے بعد آیت کا مفہوم ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی اس دن اللہ اپنے ہاتھ میں اس زمین کو قبضہ کر لے گا. وَقَبْضَتُهُ، اللہ اس زمین کو قبضے میں لے لے گا، اپنے سیدھے ہاتھ میں آسمان کو، اپنے ہاتھ میں زمین کو اللہ لے لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو لپیٹیں گے اپنے ہاتھ میں. جس طرح ایک پیپر کو، ایک رول کو، ایک اسکرول جو ہوتا ہے جس کو لپیٹا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین جو اتنے وسیع ہیں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لپیٹیں گے اپنے ہاتھ میں، پھر کھولیں گے، پھر لپیٹیں گے، پھر کھولیں گے. 3 بار اللہ اس کو لپیٹیں گے اور پھر اس کو کھول دیں گے. سورہ ابراہیم کی آیت کے ضمن میں اللہ نے بتایا کہ یہ جو زمین ہے اس کو دوسری زمین میں تبدیل کر دیا جائے گا. جس زمین پر ہم نے اتنی برائیاں کی، اتنی اللہ کی نافرمانیاں کی، جس زمین پر پیدا ہوئے، جس زمین میں ہم کو موت آئے گی، اس زمین کو اللہ تبدیل کر کے دوسری زمین بنا دیں گے. بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی یہ زمین. ایسی یہ زمین ہو جائے گی جس پر کوئی اونچی چیز نہیں اور کوئی گڑھا نہیں، بالکل یہ چٹیل میدان ہو جائے گی. اور آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، وَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب گر پڑیں گے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، اور جب آخری بار سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. اب یہ دیکھیے محشر کا میدان قائم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. محشر کے حالات میں پہلے کیا ہو رہا ہے؟ انسان کھڑے ہوں گے، روح جسموں میں ڈال دی جائے گی اور انسان اپنی خبروں سے نکلیں گے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں قیامت کے اوپر جو کتاب انہوں نے لکھی، جس میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی العقیدہ والوسیطیہ کی، اس میں ماشاءاللہ شیخ عثیمین نے ہم سب کو آسانی سے یہ محشر کے حالات سمجھنے کے لیے 15 تقریباً ایونٹس انہوں نے بتائے کہ میدان محشر میں یہ چیزیں ہونے والی ہیں. اس میں سے پہلی چیز شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی کہ انسانوں کی روح ان کے جسم میں ڈالی جائے گی. دوسری چیز بتائی کہ انسان اپنی خبروں سے نکلیں گے. تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ سورج بالکل 1 میل کی دوری پر انسان کا ہوگا. تو محشر کے حالات کیسے بیان کیے جا رہے ہیں دیکھیے. سب سے پہلے کیا ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. اور اب دیکھیے محشر کے حالات کو بڑے مختصر میں سمجھنا ہے تو سورہ زلزال جو میں نے اپنی تقریر کی شروعات میں جس سے میں نے اپنی تقریر شروع کی، سورہ زلزال سورہ نمبر 99 قرآن کا ہے. ان چند آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محشر کے حالات بڑے مختصر میں بتا دیے کیا ہونے والا ہے میدان محشر میں. اللہ نے کیا فرمایا، کیسے شروعات ہوگی اس محشر کی؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین نکال پھینکے گی اپنے بوجھوں کو. جو کچھ زمین میں نکل جائے گا، نہ صرف انسان، ہر چیز زمین میں سے نکل جائے گی. وقال الانسان ما لا، انسان پریشان ہو جائے گا، کیا ہو گیا اس کو کہے گا انسان. یومئذ تحدث اخبارہا،
اس دن زمین اپنی خبریں سنائے گی. آج ہم دیکھتے ہیں نیوز میں کیا چل رہا ہے, فیس بک پر دیکھ لیتے ہیں نیوز فیڈ میں کیا ہے, واٹس ایپ پر ہم کو الگ الگ قسم کی نیوز آ جاتی ہے اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے. ہم نیوز چینلز دیکھ لیتے ہیں, نیوز پیپرز پڑھ لیتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج. یہ زمین اصل نیوز, اصل خبریں قیامت کے دن سنانے والی ہے, یہ حالات بیان کرنے والی ہے, کیا کیا انسانوں نے مجھ پر کیا ہے, زمین پر کیا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا, کیونکہ اس کے رب کا حکم ہے کہ وہ ایسا کرے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم, اس دن انسان کو الگ الگ گروہ, الگ الگ گروپس میں بانٹ دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, جس نے رائی کے دانے کے برابر, ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا, جس نے ذرہ برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. تو مختصر میں ہم کو کیسے معلوم ہوتا ہے کیا ہوگا؟ زمین سے باہر نکلیں گے. پہلی چیز ابن شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بتائی کہ انسانوں کی روح ان کے جسم میں ڈال دی جائے گی. پہلا ایونٹ انہوں نے بتایا, پہلا واقعہ بتایا میدان محشر کا. دوسرا, جب انسان خبروں سے باہر نکلیں گے, سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 44 میں آپ پڑھیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس یوم القیامہ کو, اس میدان محشر کے حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کو بتایا یوم الخروج, جس دن انسان نکلیں گے اپنے خبروں سے. اور آپ جانتے ہیں ہم کیسے حالات میں ہوں گے قیامت میں اس محشر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میدان محشر میں برہنہ ہوں گے, کپڑوں کے بغیر ہوں گے, ننگے ہوں گے, پیر میں جوتی چپل کچھ نہیں ہوگی, جسم پہ آنکھ پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. ایسی حالت میں ہم کو میدان محشر میں رہنا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوں گے ایسی حالت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کی ہولناکی اس قدر سخت رہے گی کہ انسان اس بات پر غور بھی نہیں کریں گے. اتنے سخت حالات ہوں گے کہ سوچے گا بھی نہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بارے میں, صرف اپنے سوچیں گے, صرف اپنا سوچیں گے, کیا ہوگا میرے ساتھ, کیا ہوگا میرے ساتھ. روح جسم میں ڈالی گئی, خبروں سے نکالا گیا, سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا. 1 میل کیا ہے؟ صحابی نے کیا فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 میل, تو میں نہیں جانتا 1 میل ڈسٹنس فاصلے کے بارے میں ہے 1 میل, یا پھر سورمے کی کاڑی کو بھی میل کہتے ہیں, وہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے اتنا قریب سورج ہو جائے گا. سورج چاند ملا دیے جا رہے ہیں, لیکن سورج کی تپش, سورج کی گرمی وہی ہے, اور سورج اتنی قریب آ جائے گا. چوتھی چیز شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ انسان اپنے خود کے پسینے میں ڈوبا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی, کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انسان اپنے خود کے پسینے میں اپنے اعمال کے حساب سے ڈوبا ہوگا. تب دیکھیے کتنے برائیاں کر رہے ہیں اتنا زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, کتنی اچھائیاں کر رہے ہیں اتنا زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا, کسی کا کمر تک ہوگا, کسی کا پسینہ منہ تک آ جائے گا. اب دیکھیے گنہگار کے لیے وہ دن کتنا ہولناکی والا دن ہے, کتنا برا ہے. اب دیکھیے جب ہم گنہگار کی بات کرتے ہیں آتا ہے کہ ہاں جو اللہ کا گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے. صحابہ ایسے نہیں تھے, نیکیوں پر نیکیاں کرتے, لیکن جب کوئی گنہگار کے بارے میں حدیث میں آتا, جب کوئی گنہگار کے بارے میں قرآن کوئی بات کہتا, تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سنتے کہ کیا میرے اندر یہ کردار ہے, کیا میں وہ گنہگار بندہ ہوں. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہول سیل میں برائیاں کر رہے ہیں, کھلے طور پر برائیاں کر رہے ہیں, بند کمروں میں ہم سے برائیاں ہوتی ہیں, اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہم کو معاف کرے. لیکن دعوے وہ جنت کے, ہاں میدان محشر آئے گا دیکھ لیں گے, ہاں حشر میں ملیں گے ان سے. ارے وہ جو نہیں مل رہے تھے اتنے سالوں سے, حشر میں تو ملنا ہی ہے ان سے. اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں حشر کے میدان کے بارے میں, جبکہ کتنی ہولناکی, کتنی زیادہ
پریشانی والی چیز ہے یہ محشر کا میدان، کہ انسان خود کے پسینے میں، سوچئے اپنے منہ تک، اپنے ہی چہرے تک اس کا پسینہ آ جائے گا. جب انسان اتنی سخت کیفیت میں ہوں گے تو یہ ذہنوں سے نکال دیجیے کہ سکون سے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا. سکون سے کون رہے گا؟ اللہ کا عبادت گزار، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بندہ اس دن بڑے سکون میں رہے گا. ایسے انسان ہوں گے جو اس سورج کی گرمی سے اتنا پریشان ہوں گے کہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. وہیں پر اللہ کے نیک بندے، چند ان کی ایسی نیکیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو رکھیں گے. 7 قسم کے لوگ ہم جانتے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. ان میں سے ایک کون ہے؟ وہ جو ایک دوسرے سے اللہ کے خاطر محبت کرتا ہے. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی غرض کے لیے، یا ایک اللہ نے رشتہ رکھا ہے چلو ٹھیک ہے محبت کر لیں گے. نہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور دنیا کی غرض کے لیے، یا ایک جو ہماری فطری محبت ہوتی اس کے لیے کرنا، یہ الگ چیز ہوگی. اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے محبت جو کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. بچہ جس کا دل مساجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر بار مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر نماز جا کر پڑھتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا. وہ عدل والا جو حاکم ہوتا ہے، جسٹ رولر ہوتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور ایک قسم کیا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے جب خیرات کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آج ہم نے کی ایسی خیرات، جہاں دائیں ہاتھ سے خیرات کریں گے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوگا. آج ہم کچھ بھی اگر رقم خیرات کے لیے نکالتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، غریبوں کے لیے، کسی کے لیے بھی خیرات نکال لیں گے تو ہمارے پاس ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں لکھا ہوتا ہے ہاں میں نے دی تھی، فلاں وقت فلاں مقام پر ہم نے دی تھی، اتنی کم ہماری خیرات ہو گئی. جبکہ صحابہ صحابیات امہات المومنین، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی کوئی تحفہ ملتا ہے، جیسے ہی کچھ مال آتا، اس کو ہم نے دیکھا کہ اکثر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیرات کرتے تھے. تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کون رہیں گے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں کون رہیں گے؟ جو دائیں ہاتھ سے خیرات کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. اور ایک شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے، اللہ سے محبت میں، ہر اعتبار سے جب اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنکھ سے پانی جاتا ہے، آنکھ اس کے نم پڑ جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو گر جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس قیامت کی ہولناکی میں، اس میدان محشر میں ہوگا. ابھی ہمارے ہاتھ میں، ہم کو جو اللہ نے زندگی دی ہے، 50-60 سال کی جو ہماری زندگی ہے، 70-80 سال کی جو ہماری زندگی ہے، اس میں ہم کو کس کا سایہ چاہیے؟ اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے یا سورج اتنا قریب چاہیے؟ اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. یہ دو سچویشن، یہ دو حالات میں سے کسی ایک حالت کو ہی ہم کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں. تو کیا ہوگا؟ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، لیکن وہ جو اللہ کے نیک بندے جن کے پاس یہ مخصوص نیکیاں ہیں، اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، انبیاء کے ساتھ، نیک انسانوں کے ساتھ اللہ رکھیں گے. اللہ ہم کو ان میں سے بنا دیجیے، آمین. پھر نیک شخص کے لیے قیامت کا دن کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گنہگار کے لیے 50,000 سال تک کا یہ قیامت کا دن ہوگا. وہی نیک انسان کے لیے جو سب سے کم وقفہ ہے وہ ہے ظہر سے عصر تک کا وقت رہے گا. ابھی دیکھیے، ابھی حساب کتاب ہی شروع نہیں ہوا، ابھی تو یہ ہولناکی میں ہی یہ منظر ہے. تو اب جب انسان اتنا پریشان ہو جائیں گے اس آخرت کی ہولناکی میں، اس قیامت کی ہولناکی میں، انسان آپس میں، ہم سب جو رہیں گے وہاں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان آپس میں کہیں گے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شفاعت کرے اللہ سے کہ حساب کتاب شروع کر دیں. وہ طویل واقعہ ہم نے دیکھا کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے آدم علیہ السلام، اے ہمارے باپ، اے ہمارے والد،
کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کیسی کیفیت میں ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا آج پریشان ہیں؟ آپ اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کیجئے کہ حساب کتاب کو شروع کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جو غضب میں ہے، آج جو غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اللہ غصے میں ایسے تھے، نہ اس کے بعد کبھی اللہ ایسے غصے میں آنے والے ہیں۔ نفسی نفسی نفسی، میری نفس میری نفس میری نفس، یعنی میں اپنی فکر کرتا ہوں، اس ہولناکیوں میں اپنی فکر کر رہا ہوں۔ تمام لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، نوح علیہ السلام سے بھی یہی کہتے ہیں، اے نوح علیہ السلام، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس حال میں ہیں؟ کیوں نہ آپ اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کرے کہ اللہ ابھی دیکھیے جنت جہنم تو بات کی بات ہے، پہلے حساب کتاب تو شروع ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ پیارے نبی نوح علیہ السلام کہتے ہیں آج اللہ ایسے غضب میں ہیں جو غضب میں نہ اللہ پہلے ایسے تھے نہ بعد میں ایسے ہونے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں نفسی نفسی نفسی، میری نفس میری نفس میری نفس۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں نفسی نفسی نفسی، اور کہتے ہیں کیوں نہ آپ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین، وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری انسانیت جائے گی اور کہے گی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کیسے حال میں ہیں؟ کیوں نہ آپ اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اسی کے لیے یہاں پر ہوں۔ اتنی ہولناکی میں، اتنی پریشانیوں میں، جبکہ تمام انبیاء نے نفسی 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 کا ظاہر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اسی کے لیے ہوں، اور اللہ کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اللہ جانے کتنا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے، جو آج آپ کہتے ہیں آپ کی بات سنی جائے گی، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ کی مانگ پوری کر لی جائے گی، اور جس کے لیے آپ شفاعت کرنا چاہتے ہیں آپ کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 3 پیارے پیارے مواقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ جو آپ کہیں گے اس کو سنا جائے گا، جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا، اور جس کی چاہے آپ شفاعت کریں گے اس کی قبول کر لی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امتی امتی امتی۔ اپنے بارے میں نہیں سوچا بلکہ ہم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو قیامت تک یہ جو ہماری امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، ہم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان محشر کی ہولناکی میں جہاں پر تمام انبیاء اللہ کے اس قیامت کے دن کو دیکھ کر اپنے آپ کے لیے کرے نفسی میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، اتنی قیامت کی ہولناکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امتی امتی امتی، میری امت اے اللہ، میری امت اے اللہ، میری امت اے اللہ۔ اور پھر طویل حدیث ہے لیکن مختصر میں ہم کو یہ جاننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی شفاعت ہے، جس کو شفاعت العظمیٰ کہا گیا ہے۔ یہ بڑی شفاعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تاکہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیے جو میں ایک کے بعد ایک آپ کو باتیں بتا رہی ہوں، یہ تمام کو آپ سیکوینس میں نہ لیں کہ اس کے بعد یہی ہوگا، اس کے بعد یہی ہوگا، اگرچہ کہ تقریباً ایک کے بعد ہی ہے، لیکن علماء اکرام نے کیونکہ تمام واقعات کو ایک جگہ جمع کیا ہے، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میزان قائم کر دیا جائے گا۔ میزان کیا ہے؟ وہ جو ترازو ہے، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ نیکیوں کو تولا جائے گا، برائیوں کو تولا جائے گا۔ میزان قائم کر دیا جائے گا، نام اعمال تولے جائیں گے، اور نام اعمال کو انسان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بھی سب ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہم کو اذکار پر ملتی ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس کا کتنی بڑی اہمیت ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ،
اور سبحان اللہ العظیم، یہ دو ایسے کلمات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری جلد نمبر 9 کی جو آخری حدیث ہے، کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، یہ دو ایسے کلمات ہیں جو رحمان الرحمن اللہ کے بڑے نزدیک بڑے محبوب ہے. خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتانی فی المیزان، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں. کیا کہا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا بتائیے؟ کیا ہم سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے ہمارے اکاؤنٹ میں $10,000 آ جائیں گے؟ یا انڈین روپیز میں ہم کو 1 لاکھ مل جائیں گے، 10 لاکھ مل جائیں گے، 10 بلین مل جائیں گے؟ ایک بار آپ یہیں ٹھہرے ٹھہرے کہہ دیجئے سبحان اللہ و بحمدہ. بولیے آپ لوگ سبحان اللہ و بحمدہ. تو کیا ہوگا؟ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں، ہمارے گھر کی تجوریوں میں پیسہ آ جائے گا فل. یا ہم جا کر دیکھیں گے ارے ہاں سبحان اللہ و بحمدہ کہا تھا یہاں پر، دیکھو ماشاءاللہ مال مل گیا. یہ دنیا کی زندگی میں آپ کو مال آئے گا جائے گا اللہ کی طرف سے، لیکن یہ جو ایک آپ نے اللہ کے ذکر میں ایک اپنی زبان سے ایک اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس عمل کو تولا جائے گا اور اتنا بھاری رہے گا یہ میزان میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء اکرام نے بتایا کہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہماری نماز ہے، ہماری زکوٰۃ ہے، لوگوں کو قرآن کی دعوت دینا، اس قرآن پر غور و فکر کرنا، غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا، اتنے زیادہ اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، اس کے بارے میں ماشاءاللہ آپ اس کا حل ان کو بتانا قرآن حدیث کی روشنی میں، یہ تمام نیکیوں کو ایک فزیکل شکل دے دی جائے گی، ان کو تولا جائے گا. یہ ایک روایت ہم کو ملتی ہے. ایک علماء اکرام نے بتایا کہ نیکیوں کو فزیکل شکل دی جائے گی، شے بن جائے گی اور اس کو تولا جائے گا، برائیوں کو بھی ویسی تولا جائے گا. دوسرا طریقہ بتایا کہ نام اعمال جو ریکارڈز ہیں بڑے بڑے جس میں ہماری برائیاں ہماری نیکیاں ہیں ان کو تولا جائے گا. تیسرا بتایا کہ خود انسان کو تولا جائے گا میزان میں. یہ تمام واقعات، یہ باتیں کہاں آپ کو ملتی ہے؟ ابن شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب دی ریزریکشن لکھی ہے اس میں آپ کو یہ مل جائے گا، جس میں انہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی العقیدہ والوسیطیہ میں ماشاءاللہ لکھا ہے. تو کیا کہا علماء اکرام نے؟ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ خود انسان کو تولا جائے گا. اور اس کی دلیل کیا پیش کی؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل پیش کی کہ ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کے درخت سے کھجور توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا آگے بڑھ کر کھجور کے درخت سے کھجور توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دبلے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور توڑ رہے ہیں، تھوڑی سی تیز ہوا آئی جس کی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل گئے. جیسے کہتے ہیں نا جو بہت دبلے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا جلدی بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، تو ہوا کے رخ کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہل چکے اور ان کی تھوڑے پیر نظر آ رہے تھے جو بالکل ہی پتلے تھے. صحابہ جو وہاں موجود تھے تھوڑی سی ہنسی آ گئی صحابہ کو کہ دیکھ کتنے دبلے، اس حساب سے تھوڑا سا ہنس دیے صحابہ، کہا کچھ نہیں لیکن تھوڑی سی ہنسی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے دبلے ہیں بس کیونکہ تھوڑا سا ہوا آنے کی وجہ سے تھوڑا ہلے اور تھوڑے پیر ظاہر ہو گئے، اتنے زیادہ دبلے ہیں اس وجہ سے ہنسی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیر اتنے ہلکے ہیں، اتنے پتلے ہیں، یہ میزان میں پہاڑ احد سے بھی زیادہ بھاری ہے. دبلے پتلے ہوں گے آپ، لیکن جب آپ نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہیں ان نیکیوں کی اہمیت قیامت کے دن ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موٹا تازہ انسان قیامت کے دن مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں کیا جائے گا. کا مطلب اہمیت کس کی ہے یہاں پر؟ نیکیوں کی ہے. جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ہو گیا. تو شفاعت ہو رہی ہے، نام اعمال دیے جا رہے ہیں. پھر اس کے اوپر آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 8 کی جو حدیث ہے کیا فرمایا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، دعا کی اے اللہ میرے حساب کو آسان کر دیجئے. اور اس کے اوپر کیا کہا؟ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جس کسی کے اعمال نامے کے اوپر اللہ سوال کر دیں گے وہ انسان برباد ہو جائے گا. ام المومنین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے سورہ انشقاق میں کہا کہ ان کو بڑی آسانی سے ان کا حساب دے دیا جائے گا, سوال کیا آسانی سے حساب کیا جائے گا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نام اعمال پہ جس کو پوچھا جائے گا وہ برباد ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ ایکسپلین کیا, بتایا کہ آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے نام اعمال ان کو دے دیے جائیں گے ان کے ہاتھ میں, پوچھ لیا جائے گا کہ کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا, اپنے اپنے گناہوں کو یاد کیجیے, کیا یہ گناہ کیا تھا, ہاں کیا تھا, کیا یہ نیکی کی تھی, ہاں کی تھی. جس کو خالی کہہ دیا گیا کنفرمیشن کی طرح کیا یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا, وہ بچ گیا. لیکن جس سے پوچھ لیا گیا کیا یہ گناہ کیا تھا, ہاں کیا تھا, کیوں کیا تھا, جب پوچھا جائے گا وہ انسان برباد ہو گیا. فرق کتنا بڑا ہے دیکھیے. ایک ہے کہہ دینا کیا یہ گناہ کیا تھا, ہاں کیا تھا, روک دیا گیا, یعنی اس کا حساب آسان ہو گیا, یعنی اعمال نامے پیش کر دیے جا رہے ہیں, کنفرمیشن لیا جا رہا ہے کیا تم نے یہ کیا یا نہیں کیا, تاکہ بندے کو احساس ہو. جو نیک بندہ ہوگا وہ کہے گا بلا یا ربی, ہاں اللہ میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, یعنی وہ اللہ کا بندہ اللہ سے معافی طلب کرتا رہا دنیا میں, آخرت میں بچ جائے گا. اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی, آخرت میں بچ جائے گا. لیکن توبہ بھی نہیں کیا, گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کیا, فن سمجھ کے کیا, ہنر سمجھ کے کیا, تو کیا ہوگا, پوچھا جائے گا یہ گناہ کیوں کیا تھا. ترمذی شریف کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ابن آدم یعنی کوئی آدم کی اولاد میدان محشر میں نہ ہل سکے گا, نہ ہل سکے گی, اس کے پیر کی رگ بھی نہیں پھڑ پھڑائے گی جب تک اللہ اس کو 5 سوال نہ پوچھ لے اور وہ جواب اللہ کو اس کا نہ دے دے. ہل بھی نہیں سکے گا بندہ. سوچئے, پہلے ہی وہ پسینے میں ہے, پہلے ہی وہ اس ہولناکیوں کو دیکھ کر پریشان ہیں, اوپر سے میزان قائم ہوا, معلوم ہو گیا کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں, اعمال نامے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں. اب جو حساب لیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 سوال ہر انسان کو پوچھنے والے ہیں. 5 سوال ہیں. پہلا سوال کیا پوچھیں گے اللہ, زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال, جوانی کہاں گزاری. دیکھیے جوانی زندگی کا حصہ ہے, لیکن یہ جوانی ہماری زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس کو اکثریت میں ہم انسان شیطان کے ورغلانے میں, دنیا کے بھاگ دوڑ میں, ہر قسم کے گناہ کو انجام دینے میں جوانی کو کھپا دیتے ہیں. آج تو میڈیا میں آپ کو بے شمار ذریعے مل جائیں گے اپنی جوانی کو غلط جگہ استعمال کرنے میں. تو ہم ہماری جوانی کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا اپنی جوانی کو دین کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں. ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی جوانی کو اس قرآن کی تبلیغ میں, اس قرآن پر عمل کرنے میں لگا رہے ہیں. یا آج کل کے جو آوارہ قسم کے فلم انڈسٹری کے جو سٹارز ہوتے ہیں, ان کو سٹارز پتہ نہیں کیوں کہا جاتا ہے, ہر حساب سے یہ گندگی کرتے ہیں, پھر ان کو سٹار کہا جاتا ہے. کیوں؟ دنیا کی چکا چون 1-4 تعریفیں مل رہی ہیں, 1-4 گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, 1-4 قسم کی شہرت یافتہ چیزیں, ان کی شہرت یافتہ یہ لوگ ہیں دنیا میں, اس لیے ان کو سٹار کہا. لیکن اصل کیا ہے قیامت میں؟ ان کے اتنے ذلیل دنیا میں قیامت میں کوئی بھی نہیں. تو ہمارے لیے اصل ہماری سٹار کون ہے, اصل ہمارے لیے انسپریشن موٹیویشن کون ہے؟ ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پوچھیں گے, مجھے پوچھیں گے, ہم سب کو پوچھنے والے ہیں, زندگی کہاں گزاری. کیا جواب دیں گے اس کا؟ کتنی دیر تک جواب دے سکیں گے؟ منہ کھلے گا بھی ہمارا, زبان سے کہہ کیا سکیں گے؟ سوچئے کیا کیا اللہ کے لیے, کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے, کیا کیا اس قرآن کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے, کیا کیا. خود پر عمل کریں گے تو لوگوں پہ عام کریں گے, نہ خود پر عمل کیے, نہ عمل کرنے کی جستجو کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بتائے اسلام. تو پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری. تیسرا مال کیسے کمایا. ہماری جو بہنیں کماتی ہیں, اس کمانے کے بھوت جو ہم کو چڑھا ہوا ہے کہ عورت بھی کمانا چاہیے, کمائے ٹھیک ہے, اسلام نے چند رولس اینڈ ریگولیشن دیے, کما سکتی ہے عورت, فرض نہیں ہے لیکن کما سکتی ہے, اس کے رولس ہے, چند بنیادی اس کے رولس ہے, شرائط ہیں کہ حجاب کو نہ نکالیں, ایسی جگہ نہ ورک کریں جہاں پر قرآن حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے,
یا اپنے محرم کی مرضی کے بغیر نہ کریں. یہ چند اپنے جو اس کے جو بنیادی اس کے جو فرائض ہے اس کو کمپرومائز بغیر کرے وہ یہ کام نہ کریں. چند شرائط اس کے موجود ہے لیکن اب وہ ہمارا عنوان نہیں ہے. لیکن کام یہ کمانے کے بھوت میں جو بھوت چڑھا ہوا ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ حرام حلال کی تمیز کو بھول جاتے ہیں. مال کمانا مقصد ہے. چند سال پہلے میری ایک مسلمان ہماری بہن سے بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا دیکھیں سود یہ جو ہے یہ چیز حرام ہے. آپ سود کے کاروبار میں یا سود کا جو آپ کام کر رہی ہیں اس کے لیے جو آپ جاب کر رہی ہیں یہ اسلام میں حرام ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں بھائی آخرت اپنی جگہ ہے, اب دنیا بھی تو چلنا ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو یہ کس سے آ رہا ہے؟ یہ کوئی غیر مسلمان آپ کو نہیں کہہ رہا, یہ ہماری مسلمان بہنیں کر رہی ہیں. 50-60 سال کی ہم ہو جاتی ہیں, 30-40 کی ہو جاتی ہیں, لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام ہم کو کیا کہہ رہا ہے. پتہ چلتا ہے تو اس کے اوپر 4 ہمارے بہانے ہوتے ہیں, 4 خود کے ہمارے فتوے ہوتے ہیں. تو اللہ کیا پوچھیں گے؟ تیسرا سوال مال کیسے کمایا. چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا. عیاشیوں میں اڑایا. عیاشیوں میں آج کیسا اڑایا جا رہا ہے؟ پبس کو جا رہے ہیں ہماری بہنیں مسلمان بھائی, پبس کو جا رہے ہیں, کلبس کو جا رہے ہیں. آج تو حکا سینٹرز کو جا رہے ہیں. بڑا عام ہو گیا ہے ہماری مسلمان بہنیں حکا سینٹرز کو جا رہی ہیں. استغفر اللہ. ناچنا گانا, تھیٹرز کو جانا, ماں باپ اولاد کو لے کر جاتے ہیں تھیٹرز کو. اور ہماری چند بہنیں آ کر ہم کو کہتی ہیں کہ اگر ہم نہیں جانا چاہتے, ہم کہتے ہیں کہ حرام میں نہیں جانا چاہتے, تب بھی ضد کرتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ دیکھو. استغفر اللہ. تو یہ مال خرچ نہیں ہو رہا ہے ماں باپ کا, خود کا مال خرچ کر کے ایک دیکھیے کیا خرچ کیا, کیا ہم ہماری چیز خرچ کیا رہے ہیں, ہم کیا چیز خرچے میں ڈال رہے ہیں, کہاں پر ہمارا مال ڈال رہے ہیں. ہم گناہ کمانے کے لیے مال ڈال رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, جہنم کو خرید رہے ہیں, ضلالت کو خرید رہے ہیں, گمراہی کو خرید رہے ہیں اپنے ہی پیسوں سے کمائے ہوئے. تو اللہ پوچھیں گے مال کہاں پر خرچ کیا. خیرات کیا, اللہ کے راہ میں خیرات کی, اپنے اہل و عیال اپنے قربا ان کا خیال کیا؟ نہیں, حرام جگہ پر خرچ کیا. 5واں سوال پوچھا جائے گا جو علم تم کو دیا تھا اس علم کو کیسے استعمال کیا. حدیث کا مفہوم ہے جو علم تم کو دے دیا گیا اس علم کو کیسے استعمال کیا, اس پر کیسے عمل کیا. ہم سب کو ایک بنیادی علم ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. عبادت کیسے کی جائے, 24 گھنٹے کیسے کی جائے, اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اور جب علم حاصل کرنے کے آپ کو وسائل ملتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس آج ٹائم نہیں ہے. دیکھیے اب ہوتا ہے ہم جب ہماری کسی بہن کو کہتے ہیں کہ آئیے درس میں آئیے, یا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے, یہ قیامت کے اوپر ہے, یہ قرآن کے اوپر ہے, یہ اللہ کے تعارف کے اوپر ہے, الگ الگ ہم ہماری بہنوں سے کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. ہاں کسی دن دیکھ لیں گے یوٹیوب پر. اب بیٹھیں گے کہاں, جمع کیسے ہوں گے؟ آج یوٹیوب پر دیکھ لیں گے ایک آدھ بار جب موقع ملے گا. جیسے گانا سن لیتے ہیں یوٹیوب پر ایک آدھ بار, وہ بھی دیکھ لیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو علم کا مذاق کیسے بنایا جا رہا ہے. صحابہ صحابیات کیسے تھے, ایک موقع ملتا علم حاصل کرنے کا, تمام چیزوں کو بعد میں فوقیت, پہلے علم حاصل کرنے کو فوقیت دیتے, کیونکہ یہی علم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے درجات ہمارے صحابہ صحابیات کے بلند کر دیے. ایک بار معلوم ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے کا مطلب اطاعت کرنا ہے. ہو سکتا ہے سالوں سے آپ کسی بدعت میں تھے, سالوں سے آپ کسی اللہ کی نافرمانی میں تھے, سالوں سے ہماری کئی بہنیں ہوتی ہیں جو حجاب نہیں کرتی, اچانک سے حجاب کرتی ہیں, خود کے ممیرے بھائیوں کے سامنے, خود کے چچیرے بھائیوں کے سامنے حجاب کر لیتی, جبکہ چھوٹے رہے جب سے جوان ہوئے تک اپنے یہی کزنز کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے, بغیر حجاب کے ان کے ساتھ رہتی ہیں. ایک بار علم ہو گیا کہ حجاب ان کے سامنے کرنا ہے کا مطلب کرنا ہے, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے, اپنی اپنی استطاعت میں لوگوں کو قرآن کی دعوت دینا ہے. یہ علم پہنچ گیا ہم سب تک, آپ تک پہنچ گیا, مجھ تک پہنچ گیا. کتنوں نے عمل کیا؟ تو یہاں ہم تھوڑا سا ایک چند منٹوں میں جب تھوڑا غور کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. سوچئے میری بہنوں, اللہ کو کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوالات کرنے والے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں ان نجوا کے بارے میں کہا, دا پرائیویٹ ٹاک جو اللہ اپنے مومن بندے سے کرتے ہیں. اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اللہ سے,
پھر گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے اور معافی مانگتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں ان گناہوں سے دور ہونے کی. اس دن کیا ہوگا قیامت محشر کے میدان میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑا سا اسکرین، ایک بہت بڑی دیوار کی طرح یا ایک ملگی کی طرح ہوگا جہاں پر بندے کو پورے میدان محشر میں جتنے لوگ ہیں ان سے الگ کر دیا جائے گا، یعنی ایک پارٹیشن کر دیا جائے گا اور بندہ صرف سامنے اب اللہ کو دیکھے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے اے میرے بندے، کیا تو نے یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے وہ فلاں گناہ نہیں کیا تھا؟ بندہ یاد کرے گا دنیا میں کتنے گناہ کیا تھا. بلا یا ربی، ہاں اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، ہاں اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ کہیں گے میں نے اپنی رحمت سے تیرے اس گناہوں پر اس دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا، آج میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. اللہ ہم کو ان مومن بندوں سے بنا دیجئے جو ان قیامت کی ہولناکیوں سے، ان تمام حالات کو بڑے آسانی سے اس کو پار کر لیں. آمین. پھر ایک اللہ کا بندہ ہوگا، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کا ایک بندہ ہوگا قیامت کے دن. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے یہ بے شمار نعمتیں عطا نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے گھوڑے، کیا میں نے تمہیں الگ الگ جانور، آج کل کے الگ الگ کنوینس آپ دیکھتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں تم کو دی میں نے؟ تو حدیث میں آتا ہے کیا میں نے تمہیں الگ الگ چیزیں عطا نہیں کی؟ تم کو دولت عطا نہیں کی، بیوی بچے تم کو عطا نہیں کیے، مال و دولت، شہرت، اور تم کو لیڈرشپ عطا نہیں کی؟ بندہ کہتا ہے ہاں اللہ آپ نے عطا کیا. کیا تو نے امید کی تھی کہ تم مجھ سے ملاقات کرے گا آخرت میں، اس محشر کے میدان میں، ان حالات میں تم مجھ سے ملنے والا ہے؟ کیا تو نے سوچا اس کے بارے میں؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جانتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو. حدیث کا مفہوم. دوسرا بندہ آئے گا، وہ بھی یہی کہے گا کیا تو نے امید رکھی تھی کہ تم مجھ سے ملنے والا ہے؟ کہے گا نہیں اللہ میں نے امید نہیں کی تھی. جھوٹ بول رہا ہے. اس کو بتایا گیا تھا کہ محشر، یہ نشور، یہ دن جب سب کو جمع کر دیا جائے گا، محشر اس کو اس لیے کہا گیا دا پلیس آف گیدرنگ، سب جمع ہو جائیں گے، اپنے رب سے بات کریں گے. کیا تو نہیں جانتا تھا؟ کہے گا نہیں جانتا تھا. جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جہنم میں ڈالو. ایک اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ پوچھیں گے کیا تجھ کو میں نے فلاں نعمت نہیں دی تھی، فلاں نعمت نہیں دی تھی، فلاں نعمت نہیں دی تھی؟ ہاں اللہ دی تھی. کیا تو مجھ سے ملنے کی امید تو نے رکھی کبھی؟ تجھے یاد تھا مجھ سے ملنا ہے؟ نہیں اللہ میں نہیں جانتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں. بندہ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اے اللہ میں نے آپ کے لیے نمازیں پڑھی، یعنی نمازیں پڑھی کا مطلب یہ کون سا شخص ہوگا؟ مسلمان ہوگا. اے اللہ میں نے آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کی، اور اپنی تعریف میں، جیسے کہتے ہیں نا اپنے منہ سے اپنی تعریف، میدان محشر میں یہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا، آپ کے لیے یہ کیا، آپ کے لیے یہ کیا، سب کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ عالم الغیوب، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. بندے پہلے سے اللہ کو معلوم ہے وہ نیک ہے یا بد ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، کیا میں تمہارے خلاف تمہارے گواہ پیش نہ کر دوں؟ سوچئے یہ وہ بندہ ہے میری بہنوں جس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سب کیا، لیکن اپنے رب سے ملنے کی اس نے امید نہیں رکھی. رب سے ملنے کے لیے کچھ جمع نہیں کیا جا اللہ کو راضی کر لے. دکھاوے کے لیے کیا، پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے کر لیا، لیکن رب سے ملنے کی امید نہیں رکھی. اللہ حکم دیں گے اس کی ٹانگ کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے جسم کے الگ الگ حصوں کو اللہ حکم دیں گے کہ بولو اس کے خلاف، انسان کے خلاف. بندہ اتنا پریشان ہو جائے گا کہ خود کے جسم کے جو اعضاء ہیں، خود کے جو باڈی پارٹس ہیں، خود کے خلاف، اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ اس دنیا میں کرتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے فرمایا ھذا منافق، یہ وہ شخص ہوگا جو منافق ہے، اور یہ وہ ہے جس کے اوپر اللہ اپنا غصہ ظاہر کریں گے قیامت کے دن. پھر ابھی پل صراط ہے، وہ صراط، وہ بڑا کانٹے دار راستہ، بال سے باریک تلوار سے تیز، جس کے اوپر سوچیے آپ لوگ، انبیاء کو بھی گزرنا ہے. صرف انسان، معمولی انسان نہیں، انبیاء گزریں گے اس کے اوپر سے. اور انبیاء کیا کہیں گے اس کے اوپر جاتے جاتے؟ اللہم سلم، اے اللہ ہم کو بچا لیجئے، اے اللہ ہم کو بچا لیجئے. جن انسانوں کو اللہ نے مخصوص چنا ہے اللہ کی وحدانیت لوگوں میں بیان کرنے کے لیے، وہ انبیاء کہیں گے اللہم سلم، اللہم سلم. انسان، چند انسان ایسے ہوں گے
جو ایک بجلی کے رفتار سے تیزی سے چلے جائیں گے. جو اللہ کے گنہگار بندے ہوں گے, جو منافق ہوں گے, وہ کٹ کر سیدھا جہنم میں گر جائیں گے. تو میری بہنوں, یہ چند حالات میں نے جو محشر کے حالات آپ سب کے سامنے بیان کیے ہیں, اگرچہ طویل اور حالات آپ کو بتانے تھے, لیکن وقتی تنگی کی وجہ سے میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جتنا آپ اس قرآن کا مطالبہ کریں گے, جتنا اس پر غور کریں گے, سوچئے تقریباً 75% قرآن اس قیامت اور محشر کے حالات پر ہے. جتنا آپ اس پر غور و فکر, ایک ایک آیت سے شروع کریے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے لیے ہمارے محشر کے حالات آسان کر دیں گے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا